اللہ مولانا العظیم تمام احباب محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت نام میں ہدیہ درود و سلام پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیہ مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الانوار مختلف. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا تعداد مرتبہ ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے پیارے بھائیوں، آج کا دن مسلمانوں کے لیے بالخصوص اہل اسلام اہل سنت کے لیے بڑا عظیم دن ہے. آج کے دن محبوب کائنات احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. آج کا دن عیدوں کی عید کا دن ہے. یوں کہتے ہیں کہ آج ایک تو جمعے کی دن ہے اور دوسرا حضور کے آنے والی عید ہے. صاحب کا جمعہ مبارک میں نے آپ کی خدمت میں حضور کے آنے والے دن کو عید کہنے کے متعلق پورا خطبہ آپ حضرات کے حوالے کیا تھا. پھر دوستو، آج کا دن جو ہے حقیقت میں عید کا دن ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں آنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا کو فیض دینا. حضور نہ آتے جو کائنات نہ ہوتی، حضور نہ آتے یہ جہان نہ ہوتا. جیسا کہ حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رب ارشاد فرماتے ہیں لولاک لما خلقت الافلاک، اگر اے مصطفیٰ تجھے پیدا نہ کرتا، افلاک آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، زمینوں کو پیدا نہ کرتا، جنت کو پیدا نہ کرتا، جہنم کو پیدا نہ کرتا، حتیٰ کہ اللہ خود فرماتے ہیں لولاک لما اظہرت الربوبیۃ، اے مصطفیٰ اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کائنات کو روشن فرمانا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آج کائنات جو چل رہی ہے صدقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی میں اور آپ جلوس کے عظیم الشان محفل سے ہم ہو کے آ رہے ہیں. میں نے دیکھا نوجوان، بچے، بزرگ، بوڑھے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نعرے لگاتے ہوئے گلیوں اور کوچوں اور بازاروں میں نعرے لگا کے کہہ رہے تھے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. اور کچھ ایسے بھی تھے، میں نے دیکھا کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنا منہ ایسے چھپایا ہوا تھا. ادھر دیکھیں آپ دیکھ رہے تھے، انہوں نے ایسے اپنا منہ چھپایا ہوا تھا اور اپنی اپنی مسجدوں کے کھڑکیوں سے دیکھ رہے تھے اور اندر ہی اندر کہہ رہے تھے دیکھو سنیوں کو حضور کے آنے پہ جشن کر رہے ہیں، حضور کے آنے پہ جلوس نکال رہے ہیں. اندر ہی اندر اڑ رہے تھے یار یہ ایسے فلاں 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 ہیں. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اس وقت جشن نہیں ہوا تھا، اس وقت جلوس نہیں نکالا گیا تھا. ممتاز آباد کے، ملتان کے، پاکستان کے عجیب لوگ حضور علیہ السلام کے آنے کے دن کو جلوس نکالا. اچھا میں نے کہا پھر تیری قسمت میں اگر نہیں ہے آنا تو نہ آ، اور جو آئے ہوئے ہیں ان کے بارے میں غلط سوچ رہا ہے، ذرا سوچ صحیح. یہ
کبھی آپ نے دیکھا بڑی بڑی داڑھی والے بزنس مین چند دن پہلے بجلی کا بل جب زیادہ ہوا تو کدھر آئے ہوئے؟ سڑکوں پہ آئے ہوئے تھے نہیں آئے ہوئے؟ آپ بولتے ہیں ناراض ہیں؟ آئے ہوئے تھے؟ اچھا، اس سے پہلے 5 فروری کو غالباً کشمیر ریلی تھی، آپ نے دیکھا کشمیر ریلی نکال کے آئے ہوئے، کیا ہوا؟ آج ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہوئے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ مسلمان کے مولوی بھی ان کے ساتھ ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں، کشمیر ریلی نکالنا قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے؟ نہ قرآن میں لکھی ہے نہ حدیث میں لکھی ہے بجلی کا بل زیادہ ہو جائے اس کے لیے ریلی نکالنا، نہ قرآن میں لکھا ہے نہ حدیث میں لکھا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ پیٹ میں لکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ بجلی کا بل زیادہ تو پیٹ میں مروڑ آتی ہے۔ میں نے کہا پیٹ کے لیے نکلتا ہے، آمنہ کے لال کے لیے کیوں نہیں نکلنا؟ تقریر میں سنا رہا ہوں نوجوانوں جو دائیں بائیں بھٹکے ہوئے ہیں، جو دائیں بائیں بھٹکے اپنے عالم کے پاس نہیں آتے، ادھر نہیں آتے، منافقت کی چال چلتے ہیں، منافقت کی چال چلتے ہیں۔ ادھر سے پوڑی مل گئی ادھر چاولوں کی پلیٹ ادھر چلے گا، کوئی کھانے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کوئی چھوکری کوئی چھوکرے، کوئی ریال کوئی ڈالر کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا تیرا دین منافق والا دین نہیں ہے، تیرا دین بلال حبشی والا دین ہے۔ یہ کون سا دین ہے؟ ادھر سے کھانے کی دعوت آ گئی، جی میں حاضر جی، ادھر سے آ گئی، جی میں حاضر جی، نماز ہمارے پیچھے، اپنے آپ کو کہو سنی، بیٹا کس کا ہے؟ سنی کا، اور کھاتا کس کا ہے؟ سنیوں کا۔ لیکن ڈرامہ تجھے تکلیف ہوتی ہے، میلاد کا دن ہے تو ہوتا ادھر ہے، یا ادارہ یا ادھر جا، تاکہ پتہ چلے یہ کالی بھیڑ ہے کون سی، ہمارا ہے تو ہمارے پاس آ۔ تمہیں پتہ ہے مصطفیٰ کا جنم قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ آپ سو گئے میرے خیال میں، ابھی تو دن چڑھا ہوا، بولے نا سبحان اللہ۔ نبی آئے تو وہاں تو جھنڈے نہیں لگائے، نبی پاک علیہ السلام مکے میں آئے تو جھنڈے تو نہیں لگائے گئے۔ اب جواب سنیے نوجوانوں، اگر جواب سمجھ آئے تو پھر حق بنتا ہے میرا اقدار بھی دے، سبحان اللہ بھی کریں، ماشاء اللہ۔ یہ بزرگ آ کے خدمت بھی کریں، سبحان اللہ بھی کریں، اور جواب تک رہنے بیٹھے اچھا بولو سبحان اللہ۔ عبدالغفار بھائی، آپ دوستوں سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، چونکہ آپ چوک میں رہتے ہیں، روزانہ آپ کو بڑے بڑے مفتی ملتے ہیں، آپ کی دکان میں مفتی بیٹھے ہوتے ہیں اور حکیم بھی بیٹھے ہوتے ہیں، مفتی مفت والے، نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ۔ یہ حضور جب مکے میں تشریف لائے تو وہاں تو جلوس نہیں نکالا گیا۔ میں نے کہا جب حضور مکے میں آئے، میرے مصطفیٰ کا خاندان کے علاوہ کوئی اور مسلمان نہیں تھا، وہاں کافروں کا عروج تھا، تاکہ جس کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے اس کعبے میں 360 بت پڑے ہوئے تھے۔ جب میرے مصطفیٰ آئے تو وہاں کافروں کا غلبہ تھا، مسلمانوں کا غلبہ نہیں تھا، ایمان والوں کا غلبہ نہیں تھا۔ تو جب مصطفیٰ کافروں کے پاس آئے تو کافر خوشیاں نہیں مناتے۔ میں رک جاتا ہوں، آپ اس میں نہیں گئے۔ حضور کہاں ہے؟ مکے میں۔ تو رہتے کون تھے؟ کافر۔ تو میں نے کہا کبھی نبی کے آنے پہ کافر بھی خوش ہوا ہے؟ اب یوں مت کہنا آپ نے کافر کسی مسلمان کو کافر کہہ دیا، میں کسی کو کافر نہیں کہتا، میں کوئی عالم فاضل نہیں ہوں، میں چھوٹا سا خدیم ہوں، بولے سبحان اللہ۔ بے حضور آئے کافروں کے پاس تو کافر کو کیا پڑی ہے، وہ تو روئیں گے،
جلوس نہیں نکالا. میں نے کہا وہاں تک کافروں کا عروج. ذرا یہ بھی میری نوجوان نسل کو بتانا جب میرے مصطفیٰ مکے کو چھوڑ کر ہجرت مدینہ کے لیے مدینہ میں تشریف لا رہے تھے, یہ کون بتائے گا؟ جب کعبے میں آئے سب کو بتاتا ہے, جب مصطفیٰ مدینے میں آئے یہ کون بتائے گا؟ یہ کون بتائے گا؟ یہ کون بتائے گا؟ دو نمبری کرتے ہو یہودیوں والے کام. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. قرآن کی بعض آیات کو چھوڑ دیتے ہو اور بعض آیات پہ ایمان لے آتے ہو. ایسا نہیں, دین پڑھو تو مکمل پڑھو, دین رکھو تو جوانوں کے سامنے تو مکمل رکھو. بولو سبحان اللہ. جب حضور مدینہ میں تشریف لائے میرے نبی نے اعلان فرمایا جاؤ مدینہ والوں سے کہو مصطفیٰ مکے کو چھوڑ کے مستقل طور پر تمہارے پاس آ رہے ہیں. اب حضور کی آمد کا اعلان ہوا مدینہ میں. جیسے حضور کی آمد کا اعلان ہوا, مفسرین محدثین کہتے ہیں 8 دن یا 14 دن یا 16 دن مسلسل لوگ مدینہ کے حضور علیہ السلام کے آنے کے انتظار میں اپنے مدینہ کا جو آخری حصہ بری پاس والی جگہ ہوتی وہاں روزانہ صبح سے لے کر شام تک آتے اور بیٹھ بیٹھ کے چلے جاتے کہ آ جائیں گے مصطفیٰ, آ جائیں گے مصطفیٰ. اب حضور مکے سے مدینہ میں جب آئے حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ ساتھ تھے. جب حضور علیہ السلام تشریف لائے نا, اب میری طرف دیکھیں دوستو میری طرف. حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کو ریسیو کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 4 قدم آگے چلے حضرت مصطفیٰ کی بارگاہ میں گزارش کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی کریں رک جائیں, آپ اکیلے ایسے مدینہ میں جائیں گے لوگ کہیں گے کوئی عام مہمان آ رہا ہے, کوئی سادہ مہمان آ رہا ہے. میرے نبی نے فرمایا اے بریدہ اسلمی کیا کرنا چاہتا ہے؟ یا رسول اللہ ٹھہر جائیں, میرے قبیلے کے میرے یار جن کی تعداد 70 ہے وہ 70 کے 70 آ رہے ہیں. جب آ جائیں گے آپ کلمہ پڑھا دینا, آپ آگے چلنا, ہم پیچھے چلیں گے, جلوس بنا کے جائیں گے. دلیل صحیح ملی ہے کہ نہیں ملی؟ پھر سبحان اللہ اگلے جو میں کہوں گی بولنا سبحان اللہ. اب مزے کی بات, مزے نوجوان سن مزے کی بات. حضرت بریدہ اسلمی نے اپنے سر مبارک پہ دستار باندھی ہوئی, سر مبارک پہ دستار باندھی ہوئی, دستار مبارک اتاری, اس کے 2 حصے کیے. ایک حصہ ایک نیزے پر اور دوسرا حصہ دوسرے نیزے پر, اور دونوں ہاتھوں میں نیزوں کو اٹھایا اور کبھی ادھر کر رہے تھے اور کبھی ادھر کر رہے تھے. 70 بندے پیچھے تھے, سرکار کے آگے چل کے کہہ رہے تھے آمد مصطفیٰ مرحبا. میں نے کہا جب سرکار مکہ میں آئے تو کافر مثال لوگ تھے, استقبال نہیں کیا. جب نبی مدینہ میں آئے مسلمان مثال کے لوگ تھے, نبی کے آنے کے سے پہلے جلوس بھی نکال رہے تھے, جھنڈے بھی لگا رہے تھے. میں نے کہا تجھے کافروں کا مزاج مبارک, مجھے مسلمانوں کا مزاج مبارک. اے مصطفیٰ اے مصطفیٰ آمد مصطفیٰ اے رسالت. جاگ رہے ہو, سوتے نہیں گئے تجھے, میں تھکا ہوں آپ تو جاگ رہے ہیں. بولنا سبحان اللہ. اب آگے والا جملہ سن. مسلم شریف حدیث کی کتاب الرقاق میں ہے نبی پاک علیہ السلام جب مدینہ میں تشریف لائے فصعد الرجال والنساء فوق البیوت. مدینہ کی عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئی, مدینہ کے مرد چھتوں پہ چڑھ گئے. وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے نا اپنے گھروں سے باہر نکل آئے, گلیوں میں آ گئے اور جناب والا انہوں نے یہ نعرہ لگانا شروع کر دیا یا محمد
یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ، اور جناب والا قبیلہ اوس اور خزرج کی دو شیزائیں دف لگا کر مصطفیٰ کریم کے آنے پر اشعار پڑھ رہی تھی، کہہ رہی تھی طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یہ الفاظ کہہ رہی تھی۔ کہتے ہیں جلوس کہاں سے؟ میں نے کہا جلوس بھی نکل آیا۔ کہتے ہیں جھنڈے کہاں سے؟ میں نے کہا جھنڈا بھی حقیق سے نکل آیا۔ اب کہتے ہیں نعرے کہاں سے؟ میں نے کہا جب مصطفیٰ مدینہ میں گئے، مرد اور عورتیں چھتوں پہ تھے اور بچے جناب والا گلیوں میں تھے، ارے گلیاں بھی آ گئی، سڑکیں بھی آ گئی، جلوس نکال کے نعرے لگا رہے تھے، کہہ رہے تھے یا محمد یا رسول اللہ۔ آج سے 1450 سال پہلے ارے جو کام مصطفیٰ کے مدینہ آنے پہ ہو رہا تھا، وہی کام 1450 سال کے بعد آج ممتاز آباد کی گلیوں میں ہو رہا ہے۔ اور سمجھے یہ بولنا سبحان اللہ، توجہ ہے اب حضرات کی؟ میرا دل کرتا ہے کہ ایک مشورہ دے دو، بولیں سبحان اللہ۔ بھائی مشورہ کرنا چاہیے اور مشورہ کرنا حضور کی سنت ہے۔ اگر آپ کو مشورہ سمجھ آ جائے قبول کر لیں، اگر مشورہ سمجھ نہ آئے تو آپ کی مرضی ہے، سنیں۔ اگر میرے مسلک کا دوست بیٹھا ہے موسٹ ویلکم، اگر دائیں بائیں کا بیٹھا ہوا ہے تو سپر موسٹ ویلکم۔ کیوں کہ ہم تو محبت والے ہیں، ہم تو امن والے ہیں، بولے سبحان اللہ۔ اب سنیے مشورہ دیتا ہوں، مشورہ سیانے آخر ہیں جی میں جی سی او میں مرسی تے جی میں مرسی او میں اٹھی سی۔ سریکی کا محاورہ سنایا ہے کہ جیسے بندہ زندگی گزارے گا ویسے ہی مرے گا، اور جیسے مرے گا ویسے اٹھے گا۔ سمجھ آ گئی؟ ایک مشورہ ہے اسی ضمن میں جو جلوس میں شامل نہیں ہوتا، جو کہتے ہیں جلوس نہیں نکالنا چاہیے، ان کو ایک مشورہ دیتا ہوں، بھائیو آج سانسیں چل رہی ہیں، زندگی رب نے عطا کی ہوئی ہے، کوشش کرو جلوس میں آنے جانے کی عادت بنا لو۔ مشورہ ہے، سمجھ آ جائے قبول کر لینا۔ میں کہہ رہا ہوں آج زندگی ہے، جلوس میں آنے جانے کی عادت بنا لو، کل قیامت کے دن بھی جلوس نکلے گا، پھر کہیں پیچھے نہ رہ جانا۔ گستاخی وہ کیسے؟ میں نے کہا قرآن کہتا ہے آج کسی مفتی صاحب کی قیادت ہوتی ہے تو عوام ساتھ ہوتی ہے، کوئی نعرے لگانے والا، کوئی جھنڈے اٹھانے والا۔ میں نے کہا کل قیامت کا دن ہوگا، جھنڈے بھی ہوں گے، نعرے بھی ہوں گے، جلوس بھی ہوگی، قیادت کو صفائی ہوگی۔ اٹھائیے 24واں پارہ سورہ زمر۔ اللہ رب العالمین نے آخری رکوع میں دو جلوسوں کا، دو گروہوں کا ذکر کیا۔ فرمایا ایک جہنمیوں کا گروہ ہوگا، جلوس ہوگا، اور ایک جنتیوں کا جلوس ہوگا۔ سمجھے نہیں آپ؟ دو گروہ، دو جلوس، ایک جنتیوں کا، ایک جہنمیوں کا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج صبح صبح جب جلوس میں آپ گئے تھے، بتائیں کلمہ شریف پڑھا تھا کہ نہیں؟ بولے بولے بولے، چلو ماشاءاللہ۔ سرکار کی ساتھ میں درود پڑھا تھا کہ نہیں؟ پڑھا تھا۔ بتائیں کوئی ڈرامہ، کوئی گانا، کوئی شریعت کے خلاف کام تھا کہ نہیں؟ کوئی کام نہیں تھا۔ جلوس نکالنے والے علماء، شامل ہونے والی عوام، جلوس بھی سنیوں کا، نکالنے والے بھی سنی۔ اب آسان میں لفظوں میں کہہ دوں، نکالنے والے بھی جنتی، جس نے نکلوایا وہ بھی جنتی، قیادت کرنے والا بھی جنتی۔ تو میں کہتا ہوں قیامت کے دن بھی جنتیوں کا جلوس ہوگا۔ آج جلوس میں آیا جایا کر، کل جب جلوس جنتیوں کا نکلے تو بھی اس کے اندر شامل ہو جاؤ۔ قاری صاحب وہاں کس کا جلوس ہوگا؟ میں نے کہا یہاں تو گناہگاروں کا، میرے جیسے بدکاروں کا جناب والا جلوس نکالنے والے ہیں۔ وہاں پہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کا جلوس ہوگا۔
سارے رسول کٹھے، سارے ولی کٹھے، سارے کتب کٹھے، سارے امتاں اکٹھیاں۔ اچھا پھر نعرہ کون لگوائے گا؟ میں نے کہا نعرہ لگانے والا بلال حبشی ہوگا۔ اور بھائی حدیث کا ترجمہ کرو، بولے سبحان اللہ۔ جھنڈا بھی ہوگا؟ میں نے کہا ہوگا۔ کہا جھنڈا کس کے ہاتھ میں؟ بس تگڑے بندے کے ہاتھ میں ہوگا۔ آج تو کمزور سے بندے بھی جھنڈا اٹھائے ہوتے ہیں نا۔ میں نے کہا قیامت کا دن جلوس ہوگا، اس جلوس کے شرکاء آدم سے لے کر عیسیٰ تک، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی امتیں اور مصطفیٰ کی آخری امت میں اور آپ بھی شامل ہوں گے۔ فرمایا اس جلوس کے نعرے لگانے والا بلال حبشی ہوگا، اس جلوس میں جھنڈا اٹھانے والا حیدر کرار مولا مرتضیٰ ہوگا۔ اور اتنا بڑا جھنڈا ہوگا، میرے نبی فرماتے ہیں وہ سارا جھنڈا اتنا بڑا ہوگا جتنا بڑا لشکر ہوگا، سارے کے اوپر سارا فکر ہوگا۔ اور صحیح کیڑے رنگ دا؟ میں کہ ساوے رنگ دا۔ بولے دے نہیں ہوئے، بولتے نہیں آپ کالا نہیں ساوا، کالا نہیں ساوا، اشارے بھی سمجھا کرو، کالا نہیں ساوا، کالا اور چٹا نہیں ساوا۔ بولو نا صحیح۔ پھر جو رات پھر ابھی سمجھے نہیں نا میرے دوست ہے نا، اس لیے کوئی رشتہ دار ہے، کسی کے پیٹ کا مسئلہ ہے، بولے سبحان اللہ۔ منٹ 2 رہ گئے ہیں، باتیں میں نے زیادہ کرنی تھی، بولے سبحان اللہ۔ جھنڈا علی کے ہاتھ میں، اور وہ جھنڈا بھی سبز رنگ کا ہوگا، اس کے اوپر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک نکر پہ ابو بکر، ایک پہ عمر، ایک پہ عثمان، ایک پہ علی، چاروں کونوں پہ چاروں خلفاء کا نام ہوگا۔ میں نے کہا مصطفیٰ کریم نے علی کے ہاتھ میں جھنڈا تھما کر بتایا وہاں ابو بکر کا دشمن نہیں ہوگا، ابو بکر کو ماننے والا جائے گا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ اب توجہ، آخری جملہ اچھا سے جملہ بولو سبحان اللہ۔ اچھا جھنڈا بھی آ گیا، اس کا کلر بھی آ گیا، اس کی تحریر بھی آ گئی، جلوس بھی آ گیا۔ حضرت یہ فرمائے اس دن جلوس کی قیادت کون کرے گا؟ سربراہ کون ہوگا؟ میں نے کہا سربراہ وہ ہوگا آج مصطفیٰ سے بنا لے۔ آج حضور کے جلوس پہ فتوی نہ لگا، حضور کے میلاد پہ فتوی نہ لگا، جب 1,23,999 پیغمبر جلوس میں شامل ہوں گے، اس جلوس کی قیادت کرنے والا تیرا پیغمبر، میرا پیغمبر مصطفیٰ ہوگا۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ جو نون لیگ کے ووٹر ہیں نا، وہ رانا صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ سردار جی سانو بھی یاد رکھے آجے۔ جو پی ٹی آئی کے ماننے والے ہیں وہ مخدوم صاحب کے پاس جاتے ہیں، شاہ جی سانو بھی یاد رکھے آجے۔ جو پیپلز پارٹی ہے وہ کوئی بھٹا کے پاس جاتا ہے، کوئی قریشی کے پاس جاتا ہے، کوئی ٹی ایل پی کا ہے وہ بابا جی کے نوکروں کے پاس جاتا ہے۔ میں نے کہا آج تمہیں قیادت مودی والی کے پاس جاتا ہے کہ دنیا میں یاد رکھے۔ میں نے کہا آج مصطفیٰ کے جلوس میں شامل ہو جا، قیامت کے دن مصطفیٰ تجھے نہیں بھولیں گے۔ میرے مصطفیٰ فرمائیں گے جو دنیا میں مجھے نہیں بھولا، آج میں کیسے اسے بھول سکتا ہوں؟ اس لیے میں پڑھتا ہوں آج میلاد النبی ہے کیا سبحانہ نور ہے، آج میلاد آپ کو پتہ ہے جب تک مجھے مزہ نہیں آئے گا تقریر ختم نہیں ہوگی۔ اور میرے متولی میری انتظامیہ مجھے چھٹی دے، قاری صاحب جب آپ کا دل کرے تقریر ختم کریں، بولے سبحان اللہ۔ میں چاہتا ہوں آج تو حیا کرو، آج تو حیا کرو، زیادہ اور کچھ نہیں کہتا، کم از کم آج تو حیا کرو۔ جس مصطفیٰ کا کھاتے کھاتے صبح داڑھی ہو گئی، اسی کے نام میں نہیں بولتے ہیں۔
کہ نوجوان سارا دن فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ گزارتے ہیں، کبھی نبی کے نام پہ بھی زبان کھو دیا ہے۔ کس نے پڑھنا ہے ہاتھ کھڑا کرو، کس نے پڑھنا ہے؟ نہیں پڑھنا لڑائی کوئی نہیں، جس نے پڑھنا ہے سارے پڑھو گے، مسجد میں بیٹھے ہو تو میں دعا اللہ جوار تیرے نبی کے نام پہ دے رہے، اللہ قیامت کے دن نبی کی شفاعت نصیب فرما دے۔ یہ جڑے بندے ٹوٹیاں دے نال نوجوان گھیر بیٹھے ہو، تسا روٹی کوئی نہیں کھاتی، چاچے ہو میرے پتر ہو میرے بھراؤ اردہ پڑھو آج میلاد نبی ہے، سبحانہ ہے آج میلاد نبی ہے، سبحانہ نور ہے آگلا وہ نور والا، آ گیا وہ نور والا، آ گیا وہ نور والا، جس کا سارا نور ہے، آ گیا وہ نور والا، جس کا سارا نور، آخری مرتبہ پڑھو، آ گیا وہ نور والا، جس کا سارا نور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری حاضری قبول فرمائے۔ نوجوانوں، میرے پیارے بچیوں، دائیں بائیں کہیں نہیں جانا، کوئی مرزا ہو، کوئی پلمبر ہو، کوئی انجینئر ہو، کوئی فنجینئر ہو، دائیں بائیں جانے سے پہلے عالم صاحب سے رجوع کرنا، ٹھیک ہے بیٹا؟ کوئی مسئلہ ہو تو فقیر کے پاس آؤ۔ رات میں نے ایک جگہ پہ خطاب کیا اور میں نے کہا اگر کوئی دائیں بائیں بات کرتا ہے تو ابھی کھڑا ہو جائے۔ ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، اسی کا بنے گا، پھر جو ہوا انشاءاللہ ویڈیو پہ ڈالوں گا، مزہ آئے گا، بولے سبحان اللہ۔ دائیں بائیں جانے سے پہلے اس مسجد کے امام سے رابطہ ضرور کرنا، اپنا عقیدہ ٹھیک کرنا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو